من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا ابوالکلام آزاد کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر پر چند مؤاخذات کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ باوجود ہے کہ مولانا کی خدمات ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بے مثال ہے، مگر آپ کی تفسیر میں چند ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو مسلک اہل سنت والجماعت کے برخلاف ہے۔ ان میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ آپ نے اپنی تفسیر میں تمام کے تمام ادیان کو ایک جیسا تصور کرنے کا گویا ایک نظریہ پیش کیا کہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ تمام کے تمام ادیان ان ادیان میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ان ادیان کی تعلیمات اخیر میں جا کر ایک ہی جگہ جا کر ملتی ہے۔ آپ نے اپنی اس تفسیر میں صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، اسی ایک مقام پر نہیں، جیسا کہ علامہ یوسف بن نوری نے ذکر کیا، بلکہ اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر اہل سنت والجماعت کے مسلک کی آپ نے کھل کر مخالفت کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی اس تفسیر کے سلسلے میں علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا بجا ہے کہ بہرحال آپ نے قرآن کریم کی تفسیر کر کر بجائے اس کے کہ امت پر کوئی احسان ہوتا، اگر آپ یہ تفسیر نہ لکھتے تو آپ کا وہ وقار اور آپ کا وہ مرتبہ ہندوستان کے مسلمانوں، خاص طور پر اہل سنت والجماعت کے لیے بہت زیادہ مفید رہتا، مگر آپ کی اس تفسیر کے آنے کے بعد آپ کی جو اہمیت اور آپ کا جو مقام تھا وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسا نہیں رہ سکا جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال مولانا کی اس تفسیر کے بعد دوسری تفسیر ہے عنایت اللہ مشرقی کی۔ انہوں نے بھی قرآن کریم کی تفسیر کے باب میں بہت زیادہ خلط سے کام لیا ہے۔ عنایت اللہ مشرقی چونکہ یہ منکر حدیث تھے، لہذا اپنی تفسیر میں انکار حدیث کے پہلو کو بہت زور و شور کے ساتھ آپ نے اجاگر کیا ہے۔
عنایت اللہ مشرقی چونکہ انہوں نے تفسیر قرآن کے باب میں بلکہ علوم کی تحصیل کے باب میں انگریزوں سے استفادہ کیا ہے، تو آپ کی کتاب التذکرہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سر سید ہی کے کام کو آگے بڑھایا۔ بلکہ بعض مواقع پر سر سید سے 2 قدم آگے تھے۔ اسی لیے جب التذکرہ شائع ہوئی تو علماء کی بڑی جماعت نے آپ پر کفر کا فتویٰ عائد کیا۔ ان پر سائنس سے مرعوبیت، غلو کی حد تک سوار تھی۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اسلام اور صراط مستقیم تو یہ ہے کہ خدا پاک کی کائنات میں ان بکھری نعمتوں سے نفع مند ہوا جائے۔ اسلام اور صراط مستقیم تو یہ ہے کہ خدا پاک کی کائنات میں ان بکھری نعمتوں سے نفع مند ہوا جائے۔ جو شخص ان نعمتوں سے منتفع ہوا وہ مسلمان ہے، اور جو ان نعمتوں سے محروم رہا وہ کافر ہے۔ جو شخص ان نعمتوں سے منتفع ہوا وہ مسلمان ہے، اور جو شخص ان نعمتوں سے محروم رہا وہ کافر ہے۔ یعنی آخرت کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں تھا، اسی لیے علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہی دنیا سب کچھ ہے، وہی فتنہ مغربیت ان کے اوپر سوار تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا سے فائدہ اٹھانا یہ ایمان ہے، اور دنیا سے فائدہ نہ اٹھانا یہ کفر ہے۔ اس سے آگے تو اور اس سے زیادہ حیرت انگیز اور ضلالت آمیز تفسیر کی ہے۔ لکھا ہے اصحاب الجنہ اور اصحاب النعیم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہود و نصارہ کہتے ہیں۔ اصحاب الجنہ اور اصحاب النعیم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہود و نصارہ کہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ وہی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے، اس لیے وہ سب سے بڑے مومن تھے ان کے نزدیک۔ اور اس کے بالمقابل اصحاب النار اور اصحاب الجحیم سے وہ لوگ ہیں مراد ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اصحاب النار اور اصحاب الجحیم سے وہ لوگ مراد ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور استدلال کرتے تھے ان الارض یرثها عبادی الصالحون سے، اور استدلال کرتے تھے ان الارض
یرثھا عبادی الصالحون سے کہ اہل حکومت اور سلطنت نصارہ ہے اور وہ نیکوکار ہے. اہل حکومت و سلطنت نصارہ ہے اور وہ نیکوکار ہے. اس لیے کہ زمین کی وراثت اور سلطنت انہی لوگوں کے قبضے میں ہے. اس لیے کہ زمین کی سلطنت اور وراثت انہی لوگوں کے قبضے میں ہے. اسی طرح ایک مقام قرآن کریم میں جہاں پر بھی حساب کتاب حشر معاد جنت جہنم کا تذکرہ ہے اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں گویا کہ اس کا تصور ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں. بلکہ قرآن میں جہاں جنت اور سمندروں اور جنت کی نہروں کا ذکر ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن نے جہاں پر جنت اور جنت کی نہروں اور اس کے احوال کا ذکر کیا ہے وہاں پر وہ مذاق اڑاتے ہیں. آپ نے ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ نصارہ باوجود عقیدہ تثلیث کے مسلمان ہیں. نصارہ باوجود عقیدہ تثلیث کے مسلمان ہیں. اس کے نزدیک کفر اور اسلام کا تعلق عقائد سے نہیں بلکہ اقوال سے ہے، اعمال سے ہے. کفر اور اسلام کا تعلق عقائد سے نہیں بلکہ اعمال سے ہے. اس لیے اسلام کے 5 بنیادی ارکان کا بھی انکار کیا. اس کے نزدیک نمازیں اور دیگر شرعی اعمال اور احکام پر نجات کا مدار نہیں ہے. نمازیں اور دیگر شرعی احکام پر اور اعمال پر نجات کا مدار نہیں ہے. اللہ رب العزت ہر طرح کی گمراہی سے حفاظت فرمائے. بہرحال اب ان کے نظریات سننے کے بعد آدمی خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو اس طرح کے نظریات کا حامل ہو. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری نے لکھا ہے خلاصہ یہ کہ اس ملحد کے کفر کے اسباب بے شمار ہیں جن کو اس مقام پر بیان نہیں کیا جا سکتا. اس ملحد نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کا نام خاکساران رکھا تھا اور لوگوں کو اس کی امداد اور اس میں شمولیت کی دعوت دیتا تھا. اور اس اکیڈمی کا مقصد بھی وہ خفیہ سازشیں تھیں جنہیں اس مقام پر بیان نہیں کیا جا سکتا. واللہ الہادی الی الحق. حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری نے لکھا ہے کہ اپنے ان تمام کے تمام گمراہیوں کو عام کرنے کے لیے اس شخص نے کیا کیا تھا، ایک مستقل تحریک شروع کی تھی اور اس تحریک کے ذریعے سے لوگ خاکسار، تحریک خاکسار، اس تحریک کے ذریعے سے لوگوں کو وہ گمراہ کیا کرتا تھا. تفہیم القرآن اور اس پر مواخذات. مودودی صاحب
اردو زبان کے ادیب تھے اور صحافت میں ان کو زبردست ملکہ حاصل تھا، اور صحافت کے باب میں انہیں زبردست ملکہ حاصل تھا۔ اردو طرز انشاء میں بھی عجیب اسلوب تحریر کے حامل تھے، اردو طرز انشاء میں بھی عجیب اسلوب تحریر کے حامل تھے۔ ان کی تحریریں عوام کے لیے جاذب نظر، ان کی تحریریں عوام کے لیے جاذب نظر اور نئی نسل کو اپنی جانب مائل کرنے والی تھی۔ ان کی تحریریں عوام کے لیے جاذب نظر اور نئی نسل کو اپنی جانب مائل کرنے والی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ موصوف کو دینی علوم میں رسوخ و کمال نہیں تھا، اور نہ ہی عربی ادب اور بلاغت سے انہیں واقفیت تھی، اور نہ ہی عربی ادب اور بلاغت سے انہیں واقفیت حاصل تھی۔ تفسیر ان کا میدان نہیں تھا، تفسیر ان کا میدان نہیں تھا، مگر کود پڑے۔ جہاں دوسری اہل سنت والجماعت کی تفسیروں سے استفادہ کرتے ہیں، وہاں پر درست بات کہتے ہیں، لیکن جب انہی مضامین کی تعبیر اپنے خاص اسلوب میں کرنا چاہتے ہیں تو صراط مستقیم چھوڑ کر درست آراء اور نظریات سے تجاوز کر جاتے ہیں، درست آراء اور نظریات سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ مولانا خودرائی اور خود پسندی کا شکار تھے، مودودی صاحب خودرائی اور خود پسندی کا شکار تھے۔ اس لیے بہت سے مقامات پر باوجود ادیبانہ زبان کے
چونکہ دیگر علوم تفسیریہ میں کوتاہ نظر واقع ہوئے تھے، چونکہ دیگر علوم تفسیریہ میں کوتاہ نظر واقع ہوئے تھے، سلف صالحین کی ڈگر سے ہٹ جاتے ہیں، سلف صالحین کی ڈگر سے ہٹ جاتے ہیں۔ بلکہ سلف صالحین کی عیب جوئی ان کی تمام تر کتب و تصنیفات کا لازمی جز ہوا کرتی ہے، بلکہ سلف صالحین کی عیب جوئی ان کی تمام تر کتب و تصنیفات کا لازمی جز ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ان کے تفسیر پر ناقدانہ نظر ڈالنا ضروری ہے۔ تفہیم القرآن پر چند قابل گرفت مباحث، تفہیم القرآن پر چند قابل گرفت مباحث۔ نمبر 1، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی تفسیر کرتے ہوئے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جس سوسائٹی میں سود کی نحوست ہو، صحابہ کو بول رہے ہیں، جس سوسائٹی میں سود کی نحوست ہو وہاں حرص، لالچ، بخل، بغض و حسد، جس سوسائٹی میں سود کی نحوست ہو وہاں حرص، لالچ، بخل، بغض و حسد، آپس میں نفرت اور غم و غصہ جیسی اخلاقی بیماریاں نشو و نما پاتی ہیں۔ بغض و حسد، آپس میں نفرت اور غم و غصہ جیسی اخلاقی بیماریاں نشو و نما پاتی ہیں۔ جو لوگ سود دیتے ہیں ان میں حرص، لالچ اور بخل جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں، جو لوگ سود دیتے ہیں ان میں حرص، لالچ اور بخل جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور جو سود لیتے ہیں ان میں آپس میں حسد، بغض اور عداوت جیسے امراض فروغ پاتے ہیں، اور جو سود لیتے ہیں ان میں آپس میں حسد، بغض اور عداوت جیسے امراض فروغ پاتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، چنانچہ علیاذ باللہ اپنے طرف سے ہے، صحابہ کرام میں ان دونوں قسموں کے افراد پائے جاتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، صحابہ کرام میں ان دونوں قسم کے افراد پائے جاتے تھے۔ جس کی بنا پر مسلمانوں کی شکست میں ان بیماریوں کا پایا جانا من جملہ دیگر اسباب ہزیمت کے بہت تأثیر رکھتا تھا، جس کی بنا پر مسلمانوں کی شکست میں ان بیماریوں کا پایا جانا من جملہ دیگر اسباب ہزیمت کے بہت تأثیر رکھتا تھا۔
اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں کتنی جرأت کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری نور اللہ مرقدہ نے یہاں پر حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ موصوف نے اپنی یہ بات تفہیم القرآن کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 پر 5ویں ایڈیشن میں لکھا ہے۔ ایسا کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی کے بہت سارے احباب نے بعد میں چل کر ایسی بہت ساری چیزیں ان کی کتابوں سے نکال دی۔ دوسرے کسی کی کتاب میں ابھی لکھا پیچھے گزرا، کہیں پر لکھا نہیں ہے، لیکن مولانا یوسف صاحب بن نوری نے یہاں پر برابر لکھا ہے طبع خامس کے 5ویں ایڈیشن میں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، بہت ساری ایسی جو انتہائی خطرناک قسم کی باتیں تھیں، مودودی صاحب نے رجوع نہیں کیا، مودودی صاحب نے رجوع نہیں کیا، باوجود ہے کہ علماء نے ان کو بہت متنبہ کیا، انہوں نے رجوع نہیں کیا، مگر ان کے افراد نے ان کے انتقال کے بعد ایسی بہت ساری اختلافی چیزیں ان کی تفسیروں سے کیا کر دی ہے، نکال دی ہے۔ اب اگر ان کو ایسا کوئی لکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ علامہ یوسف بن نوری نے غلط لکھا ہے، ان کی کتاب میں ہے ہی نہیں، اس لیے مولانا نے لکھ دیا کہ طبع خامس ذرا اٹھا کے دیکھ لیجیے اس میں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی تلبیس ہے۔ تو حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی، انبیاء کو نہیں چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑے جلد باز تھے، کہا کہ ہر چیز میں کیا کرتے تھے، میں نے کہا کہ اگر بنو اسرائیل جیسے ان کے سر پڑے ہوتے نا تو سمجھ میں آتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی آدمی بیچارے، بنو اسرائیل جیسی بستر قسم کی قوم، اس کے ساتھ انہوں نے 80-90 سال نکالے، 100 سال نکالے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایسی الٹی قوم کہ جو بولو اس کو الٹا ہی کرے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی قوم پر اللہ رب العزت کو ان کے اس صبر پر اتنا رحم آیا اور اتنا پسند آیا کہ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ کس کا ہے؟ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ امت مسلمہ اور امت بنو اسرائیل میں مماثلت بہت ساری امور میں، اور دوسری وجہ صبر موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے، ایک تھپڑ میں ملک الموت کو موت یاد دلا دے وے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو کیا مار مار کے سیدھا نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی اذیتوں پر صبر کیا آپ نے۔ اور یہ حضرت 14ویں صدی ہجری میں آ کر کہتے ہیں کہ موسیٰ بڑے جلد باز تھے۔ تو میں کہتا ہوں اگر موسیٰ کو آپ جلد باز کہتے ہو تو آپ نے موسیٰ پر نقد کرنے میں بھی جلد بازی سے کام لیا ہے، آپ نے بھی ہمارے موسیٰ پر نقد کرنے میں بھی جلد بازی سے کام لیا۔ اگر آپ نے سیرت موسیٰ کو اچھے سے پڑھا ہوتا تو آپ کبھی نہ کہتے کہ موسیٰ جلد باز تھے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ کو نہیں چھوڑا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نقد کیا ہے۔ تو اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ فتنوں کا زمانہ ہے، اختلاف کا زمانہ ہے، صحیح ہے، لیکن علماء کے لیے یہ سب جاننا ضروری ہے۔ دیکھو امت کو متحد کرنا ایک الگ موضوع ہے، اور علماء کو ہر قسم کی ضلالت اور گمراہیوں سے، میں چاہتا تو میں آپ کو کہہ سکتا کہ فلاں فلاں کتاب میں آپ پڑھ لو، مگر مجھے معلوم ہے کہ تم پڑھنے والے نہیں، اس لیے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ کم سے کم گوش گزار ہو جائے، کم سے کم کان پہ پڑی رہے بات کہ ہاں اس طرح کی چیز، تو آپ کو کوئی جب دو بات کہے تو آپ کہہ سکے کہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے ایسا لکھا ہے، اور پھر کہے کہ ابھی تو ہے نہیں، تو آپ بول سکتے ہیں کہ ابھی نہیں ہے، بعد میں لوگوں نے اس کو اڑا دیا ہے۔ تو اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ عربوں میں ان کی کتابوں کو بعض احباب نے ترجمہ کیا، تو اس کے ترجمے کے بعد یہ بکثرت عربوں میں شائع ہوئی، تو عربوں میں ان کو مفکر کی حیثیت سے جانا جانے لگا۔ تو پھر حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری نے مستقل ان کے اوپر ان کے رد پر کتاب لکھی، الاستاذ المودودی افکارہ و نظریاتہ الزائغہ،
کہ مودودی صاحب کے باطل افکار کیا کیا ہے. عربی زبان میں مستقل معنی کا رسالہ ہے جو شائع ہوا ہے. بہرحال تو موصوف کی تفسیر میں سب سے زیادہ خطرناک قسم کی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ حضرات انبیاء اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر نقد کرنے میں کوئی تأمل نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں معلوم؟ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، ان پر تنقید کرنے کا ہم کو حق حاصل ہے. کیسے حق حاصل ہے؟ اہل سنت والجماعت کا متفقہ اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عدول ہے. لا یجوز الجرح علی ای صحابی، کسی بھی صحابی پر جرح جائز نہیں ہے. محدثین کا اور علماء اہل سنت والجماعت کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ لا یجوز الجرح علی صحابی، ادنا سے ادنا صحابی پر بھی جرح جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. اس کی وجہ ہے بعض مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں صحابہ پر جرح جائز نہیں؟ اس لیے کہ صحابہ دین کو پہنچانے میں اساس کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے ہم تک دین پہنچایا. اگر ہم حضرات صحابہ ہی کو تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارا پورا دین کیا ہو جاتا ہے؟ مجروح ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دین ان کے ذریعے سے پہنچا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کو بھی پکڑ لو گے اہتدیتم تو تم ذرا راہ راست پر کیا ہو جاؤ گے؟ آ جاؤ گے. اس لیے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کسی صورت میں کسی کے لیے بھی کسی بھی صحابی پر نقد کرنا، جرح کرنا، بلکہ ان کے بارے میں دل میں برا سوچنا بھی جائز نہیں. بولنا اور لکھنا تو بہت دور کی بات. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاجرات کے سلسلے میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ علی حق پر ہے یا معاویہ حق پر ہے. کہا سوچتے سوچتے میں سو گیا تو مجھے خواب آیا. رأیت فی الرؤیا، کیا خواب آیا؟ کہا قیامت قائم ہو گئی، میدان حشر قائم ہوا اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا قضیہ اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا. تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا جو قضیہ آیا تو وہ سیکریٹ میں حل ہوا، خاموشی کے ساتھ. اللہ، معاویہ اور علی، اس کے علاوہ کسی کو کچھ پتہ چلا نہیں. میں بیٹھا ہوا تھا، فرماتے ہیں اس مجلس میں، تو میرے پاس سے گزرے حضرت امیر معاویہ. تو میں نے حضرت امیر معاویہ کو روک کر پوچھا خواب میں کہ ماذا قضى ربک، آپ کے رب نے کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا کہ ایک جملہ بول کر وہ نکل گئے جس سے حضرات صحابہ کی محبت میرے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی اور کبھی میں نے اس کے بعد سوچا نہیں. کہا وہ کیا بولا انہوں نے؟ کہا رب رحیم و خصم کریم. کیا جملہ کہا انہوں نے؟ رب رحیم و خصم کریم، کہ میرا رب مہربان ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا، اور میرا جو مد مقابل ہے وہ بھی بڑا معزز ہے، اس نے ہی مجھے معاف کر دیا. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میرے دل سے کبھی اس کا خیال نہیں آیا، اور میں نے کہا جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے خصم علی نے ان کو معاف کر دیا، تو اب ہمارا کیا حق بنتا ہے جو ہم ان کے اوپر کیچڑ اچھال کر اپنی آخرت کو بگاڑیں؟ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے. جن کا حق تھا انہوں نے معاف کر دیا، ان کا آپس میں معاملہ کیا ہو گیا؟ رفع دفع ہو گیا، صلح ہو گئی، مصالحت ہو گئی، بات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا حضرات صحابہ کے درمیان، یہ بالقصد اور بالعمد نہیں ہوا. ایسا نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ کو والعیاذ باللہ خلافت کا شوق تھا، نہیں، حاشا وکاللہ.
ایسا بھی نہیں تھا کہ حضرت علی کو خلافت کا شوق تھا، ان کو حکومت، سلطنت، سیاست اور بادشاہت چاہیے تھی، نہیں، کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ان میں سے ہر ایک حق پر تھے، ایک سے غلطی ہوئی اجتہادی اور ایک اجتہاد میں صحت پر تھے۔ ہمارے ماتریدیہ اور اشاعرہ کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اجتہد فاخطأ، ان سے اجتہاد میں خطا ہوئی، چوک ہوئی۔ والمجتہد یصاب، اور مجتہد کو ثواب دیا جاتا ہے، اگر غلطی کرے تو ایک، اور اگر ثواب پر ہو تو دو، اگر ثواب پر ہو تو دو۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ اب جب اجتہادی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ تھا کہ بھئی قصاص عثمان جلدی سے لیا جائے، اور حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ قصاص عثمان لینے میں مزید خون خرابے کا امکان ہے اور امت مزید انتشار کا شکار ہو سکتی ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ نے مدینۃ الرسول مسلمانوں کے خون آلود نہ ہو جائے، اس لیے مدینہ کو چھوڑ کر خلافت کے لیے کوفہ کا انتخاب کر لیا کہ کہیں مدینہ میں مسلمانوں کے ان جنگوں کی وجہ سے خون ریزی سے مدینہ کا تبرک اور مدینہ کا تقدس پامال نہ ہو، ورنہ مدینہ کو کون چھوڑ کر جائے، مدینہ کو کون چھوڑ کر جائے۔ اور حضرت علی جیسا آدمی جو اللہ کے رسول کے پڑوس میں رہتے تھے، مگر یہ قربانی آپ نے دی صرف اس لیے دی کہ آپ بھی چاہتے تھے مصالحت۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے بھی مصالحت چاہی، حضرت علی نے بھی مصالحت چاہی، لیکن بیچ میں جو کچھ لوگ تھے، عبداللہ بن سبا کے پروردہ، ان لوگوں نے ان کو کبھی ملنے نہیں دیا اور انہوں نے ہمیشہ ان کو لڑاتے رہے۔ تو اس لیے اشاعرہ اور ماتریدی اور اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجتہاد کیا اور آپ صواب پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ نے اجتہاد کیا اور آپ سے خطا اور چوک ہو گئی۔ چوک کا مطلب کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ ہو جائے، دل سے نہیں چاہا۔ اسی لیے پھر ذوالفقار صاحب نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، کہا کہ حضرات صحابہ کا آپسی اختلاف اور مشاجرہ یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ کہا کیسے رحمت ہے؟ کہا اس طور پر رحمت ہے کہ حزب اختلاف کس طریقے سے زندگی گزارے اس کو دیکھنا ہے تو سیرت امیر معاویہ کا مطالعہ کریں۔ مسلمانوں میں اگر آپس میں دو اختلاف ہو جاوے کبھی، تو اس صورت میں اگر جو حق پر ہے وہ کیسے زندگی گزارے اختلاف کے زمانے میں، تو سیرت علی کا مطالعہ کرے، اور جس نے اختلاف کیا ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے مگر وہ حق پر نہیں ہے، اگر وہ صحیح ڈھنگ سے چلنا چاہے تو سیرت امیر معاویہ کا مطالعہ کرے۔ تو کہا کہ حزب اختلاف کے لیے نمونہ امت کے لیے ضروری تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت امیر معاویہ سے وہ کام لیا، حضرت امیر معاویہ سے وہ کام لیا کہ حزب اختلاف۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ عیسائی بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ سے کو لکھ کر بھیجا خط کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی حضرت علی کے درمیان مخاصمت ہوئی ہے اور انہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، تو آپ میرا ساتھ دو۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو جواب دیا کہ آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا، اگر تو نے حضرت علی کے اوپر کوفہ پر یا عراق کے اوپر حملہ کیا تو حضرت علی کے لشکر کا سب سے پہلا سپاہی میں رہوں گا۔ کیا کہا آپ نے؟ لشکر علی کا سب سے پہلا سپاہی میں رہوں گا۔ یہ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کان مخلص، وہ مخلص تھے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی محبت ہمارے پاس ہے کیا، ہو سکتا ہے ان کی محبت ہی ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے بہرحال چونکہ انہوں نے تو جم کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے بارے میں ایسا لکھا ہے کہ انسان نہ زبان پر لا سکتا ہے اور نہ انسان اسے پڑھ سکتا ہے۔ میں نے تو کبھی ان کی کتاب پڑھی نہیں،
مودودی صاحب کی کتاب میں نے آج تک کبھی پڑھی نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے دماغ میں ایک چکر تھا. کیا چکر تھا؟ سود کی مخالفت. برابر ہے، سود کی مخالفت کرتے کرتے صحابہ پر تنقید. جہاں تک کہ سود کی مخالفت کرنا وہاں تک بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، ایک شرعی امر ہے. لیکن اس طرح سے تنقید کرنا کہ سود کی مخالفت میں، اب حضرات صحابہ کو اس میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کہاں سے کھینچ تان کے زبردستی صحابہ کو لا کر کے سیٹ کر ڈال دیا. بولے الیاذ باللہ یہ سود کھاتے تھے، اس لیے ان کے اندر حرص کی بیماری تھی، اس لیے غزوہ احد کے موقع پر یہ سامان اٹھانا کیا کر دیا، مال غنیمت اٹھانا الیاذ باللہ شروع کر دیا، اور پھر شکست سے کیا ہونا پڑا، دو چار ہو. قرآن کریم نے اس کے اسباب کو صاف بیان کر دیا ہے. قرآن نے کیا بیان کیا؟ اطاعت رسول میں کوتاہی. کہ حضور نے کہا تھا کہ جبل رومات سے کوئی سرکنا نہیں. حضرات صحابہ میں اختلاف ہوا اور وہاں سے ہٹ گئے تو وہ ہوا سبب. تو امت کو بتلایا گیا کہ تم جتنا اپنے رسول کی اطاعت کرو گے اتنا سربلند رہو گے، اور جتنی تمہارے اطاعت رسول میں کوتاہی ہوگی اتنی پستی کا شکار رہو گے تم.